فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ تذکیر بایام اللہ کے عنوان کے تحت قرآن حکیم کی بڑی عظیم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم من الرسل، خواہ حضرت نوح ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت شعیب ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت لوط ہوں علیہم السلام، ان کو جن اقوام کی طرف بھیجا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا، لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی انہیں سربلندی عطا فرمائی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جیسا کہ قرآن حکیم میں اس اصول کو بیان کر دیا گیا کہ اگر تم واقعتاً ایمان والے ہوگے تو لازماً سربلند رہو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت پہلے رسولوں کے ضمن میں جو ہمارے سامنے آتی ہے، قرآن حکیم ہی اصل ماخذ ہے، کہ اکثریت ان لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو بدبخت تھے، جو شقی تھے، ناہنجار تھے، جنہوں نے رسول وقت کی دعوت کو رد کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی واضح اور روشن مثال حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، کہ جیسا کہ آج جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں بھی وہ بات سامنے آ رہی ہے۔ ایک بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی قوم، لیکن یہ کہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بعض روایات کے مطابق 20 سے بھی کم تھی۔ 950 برس اللہ کا وہ بندہ جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ ان لوگوں کو کہ جو رسول پر ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا گیا اس عذاب سے کہ جس نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا جنہوں نے رسول کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے، جیسا کہ آج سے جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ شروع کا حصہ جو ہے وہ تو پچھلے رکوع سے متعلق ہے، لیکن 8ویں رکوع سے لے کر اور تقریباً 18ویں رکوع تک یہ 11 رکوع مسلسل ہیں کہ جس میں انباء و رسل آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تکرار کے ساتھ ملیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ 7واں رکوع کہ جس کا ابھی نصف آخر ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اس کے بعد 8واں رکوع مکمل بھی، یہ اصلاً ایک بہت خوبصورت تمہید بنتا ہے اگلے 11 رکوعوں کے لیے۔ بالکل وہی معاملہ جو سورہ بقرہ میں ہوا تھا کہ 5ویں رکوع سے لے کر اور غالباً 12ویں رکوع تک، بلکہ اس سے بھی زائد، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کیا، جتنی نعمتیں تھیں ان کو گنوا دیا۔ گویا کہ جسے چارج شیٹ کہتے ہیں کہ وہ قوم کے جن پر اللہ کے وہ انعامات اور احسانات ہوئے، من و سلوہ نازل کیا گیا، سمندر کو پھاڑ دیا گیا، انہیں بچا لیا گیا، وہ کہ جو آل فرعون ان کا تعاقب کر رہے تھے ان کو غرق کر دیا گیا، اور پھر یہ کہ وہ بدلیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ سورج کی تمازت اور حرارت سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر سایہ فکن کر دیے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ کی تھیں۔ ایک عصا پڑا ہے چٹان پر اور 12 چشمے اللہ نے ان کے لیے بہا دیے۔ لیکن اس قوم نے پھر جب گویا کہ ناشکری کی ہے تو اس کا معاملہ پھر یہ ہوا کہ 40 برس تک وہ صحرائے سینا کہہ لیجئے یا صحرائے تی کہہ لیجئے اس کے اندر سرگرداں رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے کہ گویا کہ ان کی بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجل معین مقرر ہے ان کی بھی پھر گویا کہ معاملہ انتقال کا اسی عرصے کے دوران ہوا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سربلندی عطا فرمائی تھی۔ تو بالکل وہی معاملہ کہ جو اتمام حجت بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں کیا گیا تھا، اس سے پہلے 4تھا رکوع بہترین اور جامع تمہید ہے۔ یہی معاملہ اس 7ویں رکوع کا بھی ہے کہ جو اگلے آنے والے 11 رکوعوں کے لیے کہ جن میں انباء الرسل بڑی تفصیل کے ساتھ آئیں گے، ان کے لیے بہت بہترین تمہید ہے۔
اب آئیے اس رکوع کی طرف، جتنا حصہ ہم اس کا پڑھ چکے ہیں صرف اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، بلکہ تیزی سے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب تو وہ ہے، وہ اللہ کے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 ادوار میں، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ عرش پر متمکن ہو گیا، اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پر، دن اور رات گویا کہ ایک دوسرے کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں، یطلبہ حثیثا، اور ایک بہت سرعت کے ساتھ ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور اسی طرح سورج ہے، چاند ہے اور ستارے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں، مسخر ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ یہ کل تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ گویا کہ الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، کائنات بھی اللہ کی ہے، کائنات تو اس کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے بری طرح۔ جو دو دائرہ اور جو مدار اللہ نے کسی بھی کرے کے لیے مقرر کر دیا، وہ ایک جسے آپ کہیے کہ بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ انسان کو کچھ آزادی دی ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، اور یہی اصل میں امتحان ہے، ورنہ تو اس کائنات کا ہر شے جو ہے وہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، ہمارا اپنا وجود اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جیسا کہ بڑی پیاری دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے الفاظ یہ ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک، اے پروردگار میری پیشانی تو تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے وجود پر تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا منشا ہوگا، یہ سانس کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ جو اللہ کی مرضی ہوگی، جب اللہ کا حکم آ جائے گی، یہ آمد و رفت جو ہے یہ کچا دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ تو تبارک اللہ رب العالمین، کل خلق اور کل امر اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور بہت ہی آہستگی کے ساتھ بھی، بہت ہی پست آوازی کے ساتھ بھی۔ انہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت تک ہم نے پچھلی مرتبہ اب تو تقریباً 3 چونکہ اس کے اندر اتواریں ایسی گزر چکی کہ جس میں بہرحال یہ فصل رہا ہے میرے درس کا، لہٰذا اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آگے چلیے جو آج کا ہمارا درس ہے۔ فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دیکھو زمین میں فساد مت برپا کرو اس کے بعد کہ اصلاح واقع ہو چکی ہو۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ ایک نظام اور ایک شریعت جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو اس دنیا میں بھی اصلاح ہوگی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ وعدہ ہے، یہ دعا ہم کرتے ہیں اللہ سے، لیکن کس بنیاد پر کہ ہم صرف اسی کی فرما برداری اختیار کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے۔ تو لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، گویا کہ فساد ہر وہ شے جس میں اللہ کے نظام، اللہ کی شریعت، اللہ کی جو بھی اس کا دیا ہوا سسٹم ہے اس سے بغاوت ہو، اس کے سرکشی ہو، خواہ اپنے نفس کی بندگی ہو، یہ بھی فساد ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، لوگوں کی اپنی سیرت و کردار ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہر وہ نظام کے جو اللہ کی حاکمیت کی بغاوت پر مشتمل ہے، سرکشی پر مشتمل ہے، اور اللہ کے احکامات کی پیروی کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے نفس کی پیروی کرنے پر مشتمل ہے، وہ ہے کہ جسے قرآن فساد کہتا ہے، جو طاغوت ہے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، خاص طور پر نوٹ کیجئے بعد اصلاحها، یہاں سے ایک جانب یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ انسانیت کا جو آغاز ہوا تھا وہ اصلاح کی حالت میں ہوا تھا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی اور پہلے نبی بھی، اور نبی کس لیے آتا ہے؟ اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کی سیرت و کردار میں، ان کے شب و روز کے اندر، ان کے لین دین کے اندر ایک عظیم فرق رونما ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو قبول کیا ہوتا ہے۔ تو جبکہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، گویا کہ انسانیت کا آغاز اصلاح سے ہوا، اور اس کے بعد انسانوں کی اپنی بدبختی اور شقاوت ہے کہ اپنی نفس کی بندگی میں پڑھ کر یہ جو چند چیزیں ہمارے ہاں مشہور ہیں، خواہ وہ زن ہے، زر ہے، زمین ہے،
اس کی ہوس ہے، اس کی لالچ ہے، جو انسان کو گویا کہ اللہ کی سرکشی پر آمادہ کرتی ہے، دوسروں پر ظلم کرنے پر اکساتی ہے، دوسروں کی حق تلفی کرتی ہے، ناجائز دوسرے کو حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور اللہ کے دیے ہوئے نظام سے انسان انحراف اختیار کرتا ہے۔ تو لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، گویا کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت برقرار رہی ہے کہ جب انسانوں کے اندر فساد اپنے عروج کو پہنچ گیا، جس کی اگلی جو رکوع ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی اور رسول کو بھیجتا ہے کہ وہ اسی اصلاح کے کام کو ان کے اندر گویا کہ پھر جاری و ساری کرتا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور پکارو اسی کو، اللہ کو، اس حالت میں بھی کہ اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے خوف کی حالت میں، وطمعا، اور اس سے کسی امید کے بل بوتے پر بھی۔ یہ دو کیفیتیں ہیں جو انسان کے اندر بیک وقت موجود ہونی چاہیے، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب، اللہ کے عتاب، اس کا خوف بھی انسان کو دامنگیر ہو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ کے عفو، اللہ کی درگزر، اللہ کی بخشش کی بھی امید ہو۔ اگر کسی ایک طرف کا معاملہ جو ہے وہ گویا کہ یک رخی معاملہ اگر ہو جائے گا تو پھر یہ راہ عدل نہیں ہے، جس کے لیے بڑی بنیادی اصطلاح ہے قرآن حکیم کی، اگر نیچے احادیث کے اندر یہ یہاں سے بھی آپ اس کو اخذ کر سکتے ہیں کہ بین الخوف والرجا، کہ انسان کی کیفیت خوف اور امید کے درمیان ہونی چاہیے۔ جہاں اپنے اعمال پر نظر پڑے، اپنی سیرت و کردار پر نظر پڑے، تو انسان کے اندر خوف پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ نہ اسے آ پکڑے، اللہ کا کوئی عذاب اسے اپنے گھیرے میں نہ لے لے، اللہ کا کوئی جو ہے غصہ اس کے اوپر نہ بھڑک اٹھے، اور دوسری طرف جو ہے آخرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل، اس کی امید بھی انسان کو ہونی چاہیے۔ بین الخوف والرجا، اگر انسان بالکل نچت ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ جب اللہ کی پکڑ کا اندیشہ ہے ہی نہیں، عذاب جہنم کا خوف ہی موجود نہیں، تو پھر کیا شے ہے کہ جو رکاوٹ بنے گی اس کے رستے میں کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، ناجائز طریقے سے مال وہ حاصل کر سکتا ہے اسے حاصل نہ کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس بات کی امید ہے کہ آخرت ہوگی، لہٰذا وہ ان چیزوں سے بچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا مقولہ آپ میں سے بہت سے حضرات نے محترم ڈاکٹر صاحب کی زبانی بھی سنا ہوگا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تب بھی مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں۔ اور اس کے بالکل برعکس، جسے آپ کہیے بالکل پول اپارٹ دوسری بات ہے، اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو بھی مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ یہ کیفیت انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے، جو یہاں فرمایا گیا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ بالکل یہی اصطلاح قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر آئی ہے بارش کے لیے، کہ بارش کی آمد سے پہلے جو ٹھنڈی اور خنک ہوا چلنے لگتی ہے تو لوگوں کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے، تیز ہوا چلنے لگی، ابھی اپنے دامن میں یا تو یہ کہ اللہ کی رحمت لے کر آئی ہے، باران رحمت ہے، برسیں گے، ہماری کھیتیاں جو ہے جل تھل ہو جائیں گی، زمین کے پیاس بجھے گی، ہم اپنے لیے پانی کو سٹاک کر لیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کالی کالی بدلیاں چلی آ رہی ہیں، بہت تیز تند ہوا آ رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ہماری ہلاکت کا سامان موجود ہو۔ جیسا کہ اکثر و بیشتر روایات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دیکھتے تھے کہ بہت تیز جھکڑ چلنے لگا ہے، سیاہ آندھیاں اٹھنے لگی ہیں، تو آپ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے، لوگوں سے بھی کہتے تھے اللہ کی پناہ حاصل کرو، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ کیا خبر کہ یہ جو ہم جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بادل ہیں اور یہ ہمارے اوپر برسیں گے، اور اس لیے کہ وہ معاملہ ایک قوم کا اس قرآن میں موجود ہے، یوم الذلہ جسے کہا گیا، اصحاب الذلہ ہیں وہ، کہ جب کہ وہ بہت ہی سیاہ رنگ کی بدلیاں ان کی طرف چلی آ رہی تھی اور قوم بڑی خوشی کے شادیانے منانے لگی اور بڑے جشن کا سامان تھا، بہت عرصے سے قحط تھا، ابھی ہمارے اوپر بارش برسے گی، اور وہ بادل جب ان کے اوپر آیا ہے تو بارش برسنے کی بجائے آگ ان کے اوپر برسا دی گئی، قوم ہلاک کر دی گئی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پناہ مانگا کرتے تھے اس کیفیت میں کہ جب کہ وہ معاملہ، اس لیے کہ ایک طرف امید بھی ہے، یقیناً ہے کہ کیا عجب کہ اس کے جھکڑ کے پیچھے جو ہے بہت ہی رحمت والی بارش چلی آ رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کا عذاب جو ہے وہ بھی ممکن ہے کہ پیش خیمہ ہو، یہی ہوائیں اس عذاب کی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقینا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت نزدیک ہے محسنین کے لیے،
نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ جو حدیث جبرائیل قرآن اکیڈمی کی مسجد میں بھی زیر درس ہے، محترم ڈاکٹر صاحب اس کا درس دے رہے ہیں، اس میں محسنین کون ہیں؟ جو درجہ احسان کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ اسلام، ایمان اور اس کا کلائمیکس احسان ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، تو اس کی عبادت اور بندگی کے اندر جسے آپ کہیے نفاست پیدا ہوتی ہے، جسے یقین ہو کہ اللہ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، تو یہ وہ مقام احسان ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہاں دونوں ہی مراد لیے جا سکتے ہیں، عام نیکوکار لوگ بھی، وہ بھی کہ جو احسان کرنے والے احسان کی روش پر کاربند ہیں، اور وہ مقام بلند بھی کہ جو اسلام، ایمان اور احسان کا مقام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن کے جو بشارت لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ بشرن اصل میں بشیر کے جمع ہے، بشیر کہتے ہیں خوشخبری کو۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہی ہوائیں ہیں کہ جو اپنے جلاؤں میں خوشخبری لیے آ رہی ہیں کہ پیچھے بارش آ رہی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہونے والا ہے۔ بین یدی رحمتی، اور وہ اپنے گویا کہ خوشخبری دینے والی ہیں کس شے کی؟ اللہ کی رحمت کی، باران رحمت کے نزول کی۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بوجھل ہوتی ہیں اور اٹھا لاتی ہیں بہت ہی بھاری بوجھ کو، سقناہ لبلد میت، تو ہم اسے ہانک دیتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف، ایسی سرزمین کی طرف جو بالکل مردہ ہو چکی ہے۔ یہ بادلوں کا کتنا وزن ہے اس کا ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جب چھاجوں بارش برستی ہے تو کتنا پانی ہے کہ جو زمین پر جمع ہوتا ہے۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ انہی بادلوں کے اندر موجود تھا نا۔ لہذا قرآن میں یہاں کہا کہ سحابا ثقالا، وہ بادل کے جو بہت وزنی ہیں، بہت بوجھل ہیں، اگرچہ عام حالات میں تو وہ گویا کہ روئی کے گالے کی طرح اڑتے ہوئے فضا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ اگر فضائی سفر کریں تو مختلف لیئرز کے اندر جس طرح روئی ہوتی ہے، جہاز آپ کا ان کو چیرتا ہوا بلندی تک پہنچ جاتا ہے، اور کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائیں آپ اپنے نیچے بھی بادلوں کو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے بہت گہرائی میں بادل موجود ہیں، اور ذرا آپ نگاہ اوپر اٹھائیں گے تو آپ کو اوپر جو ہے آسمان میں بھی بادل نظر آ رہے ہیں۔ یہ تہ برتہ ہے، جیسا کہ قرآن میں ایک اور مقام پر آیا کہ بادلیں جو ہیں مختلف لیئرز کی شکل میں ہیں، اور اس کا مشاہدہ آج ہمیں ہوتا ہے۔ شاید آج سے 1500 برس پہلے انسان نے زیادہ سے زیادہ اگر وہ چڑھا بھی ہوگا تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا 3-4 ہزار فٹ، اس سے زائد کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ قرآن نے اس بات کو واضح کیا، ایک تو یہ کہ یہ بوجھل ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ پانی موجود ہے، ماء مبارک موجود ہے، اور ان کا کتنا وزن ہے۔ حتی اذا قلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں ان بادلوں کو جو بہت وزنی ہیں، سقناہ لبلد میت، یہاں دیکھیے سقناہ، ان بادلوں کو ہم ہانک دیتے ہیں اس زمین کی طرف جو مردہ زمین ہو چکی۔ حالانکہ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں بادل جب ان کے اوپر سے گزرے اور نیچے رہنے والے بڑے خوش ہوئے کہ شاید ہمارے اوپر برسیں گے، لیکن بغیر برسے وہاں سے گزر گئے اور آگے کہیں جا کر جو ہے جل تھل کر دیا۔ کس کا حکم ہے؟ اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کا اذن اگر کسی زمین کے رہنے والوں کے لیے ہوگا کہ یہ بادل ان پر برسے تو بارش برسے گی۔ سقناہ لبلد میت، ہم انہیں ہانک دیتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو مردہ زمین ہے۔ فانزلنا بہ الماء، اور پھر یہ کہ اس سے ہم اتارتے ہیں وہ پانی۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور اسی پانی کے ذریعے ہر نوع کے ثمرات اس زمین سے ہم اگا دیتے ہیں، جسے لائف سائیکل کہتے ہیں۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ بادلوں سے برسا۔ بادلوں میں وہ آبی بخارات کہاں سے آ گئے؟ یہ واٹر سائیکل آپ حضرات نے بھی پہلے پڑھا ہوگا، آج بھی ہمارا خواہ وہ چھٹی جماعت کا کوئی طالب علم ہے لیکن یہ کہ اس بات کو تو جانتا ہے نا کہ یہ بادل ہیں کہ جو اصل میں سمندر سے آبی بخارات اڑتے ہیں اور اس کے بعد کنڈنس ہو جاتے ہیں، پھر ہوائیں لے کر ان کو چلتی ہیں۔ اگر انسان نے صرف یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے تو بہت بڑا حجاب ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ اس کے ساتھ صرف اس تصور کو اگر شامل کر لیں کہ یہ از خود نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے کیے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ نظام اللہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ کہاں کہیں صحرا کا علاقہ سمندر سے ہزاروں میل دور، اور کہاں یہاں سے آبی بخارات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پانی کو اٹھایا اور ان بادلوں کی گویا کہ پیٹھ پر وہ پانی جو ہے سفر کرتا ہوا جا کر برس گیا ایسے جگہ پر جہاں پانی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اہل عرب آپ کو معلوم ہے وہ سنگلاخ سرزمین ہے، وہاں پانی کہاں سے آ جاتا تھا؟
ٹھیک ہے کہیں نخلستان ہوں گے، کہیں جو ہے کوئی ایسی پہاڑیاں ہوں گی جہاں برف جم گئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ میلٹ ہوتی ہوئی چشموں کی شکل میں جو ہے پانی نیچے اتر آیا، لیکن اکثر و بیشتر تو یہی بارش کا پانی تھا کہ جو سٹاک ہو جاتا تھا نشیبی زمین میں، اور بہت کچھ اس میں جذب بھی ہو جاتا تھا۔ یہ ٹربائن سسٹم اور یہ جو گویا کہ بہت گہرائی میں اتر کر پانی کو اپنے لیے برآمد کر لینا، اس کا تو کوئی تصور نہیں۔ ہاں اگرچہ کنویں جو ہیں بہت سے موجود تھے حضور کی بعثت سے پہلے بھی، جب سے گویا کہ تاریخ انسانیت ہے اس وقت سے انسان جو کا ایک ماخذ کنوؤں کے ذریعے زمین کو کھود کر پانی حاصل کرنا بھی ہے، لیکن سب سے آسان اور سب سے سہل ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، یہ بادلوں کے ذریعے بارش کا برسنا۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ہم نے ان بدلیوں میں سے، ان بھارے بادلوں میں سے پانی جو ہے وہ اتارا ہے، اور اس کے ذریعے ہر نوع کی ثمرات تم اس زمین سے حاصل کر رہے ہو۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہے اصل بات۔ آخر تمہارے مشاہدے کی بات ہے نا کہ بالکل مردہ زمین، سال ہاں سال کہیں کوئی رویدگی نہیں، اور جسے آپ کہیے کہ سورج کی طرح تپتا ہوا جو ہے وہ آگ برساتا ہوا سورج، جہاں کوئی حیات جو ہے اس کا بھی کوئی تصور آپ نہیں اپنے ذہن میں لا سکتے، اس کے باوجود بارش برستی ہے اور اس میں انواع و اقسام کے پودے، جھاڑ جکاڑ، حشرات الارض، مینڈک ہے، فلاں چیز ہے، فلاں، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ حالانکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہیں دور دور تک کہیں کوئی زندگی کا نام اور اس کی رمق بھی باقی نہیں تھی، موجود ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ماء مبارک ہے جسے ہم حیات افزا پانی کہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن حکیم نے تو یہ اصول دے دیا کہ اگر کہیں زندگی نام کی شے ہے تو ممکن نہیں ہے کہ پانی کے عمل کے بغیر ہو، اس کا عمل دخل لازمن ہو۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں عام طور پر مختلف سیاروں کی طرف جو بھیجے جاتے ہیں، خواہ وہ مریخ ہے، خواہ وہ پلوٹو ہے، کہیں بھی، تو عام طور پر اصل جو ہے کرائٹیریا کیا ہے، ہم یہ سراغ لگانا چاہتے ہیں کہ مریخ پر پانی موجود ہے یا نہیں۔ اگر پانی موجود ہوگا تو پھر وہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے، وہ ابدی لا جس کو میں نے کہا، اگر پانی موجود ہوگا تو پھر اس کا امکان ہے یا اس کا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہاں لائف بھی موجود ہو، کوئی زندہ شے بھی موجود ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے انسان ہوں نہ ہوں، لیکن یہ کہ کوئی آبی حیات موجود ہوگی، کوئی دلدلی حیات موجود ہوگی، بشرطے کہ پانی وہاں موجود ہو۔ لیکن جب آپ تک یہ رزلٹ پہنچتا ہے کہ فلاں کرے کو پر پانی نہیں ہے، تو اس کے معنی کیا ہوا کہ حیات کا کوئی عمل دخل وہاں نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن حکیم کے اعجازات میں سے ہے یہ چیز کہ قرآن نے جن معاملات کو اٹھایا ہے اس کو آج تک کہیں اس کی نگیشن نہیں ہو سکی۔ آج بھی گویا کہ اس بات کو ہم تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کہیں لائف ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ پانی کا عمل دخل وہاں موجود نہ ہو۔ کذالک نخرج الموتیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے لائف سائیکل جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، مردہ زمین جو ہے زندہ ہو جاتی ہے، اس میں انواع و اقسام کے حشرات الارض جو ہے وہ رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر یہ کہ انواع و اقسام کے آپ اس سے جو ہے فصلیں بھی حاصل کر رہے ہیں، کچھ میوے بھی ہیں، کچھ جھاڑ جکاڑ بھی ہے، اور خودرو قسم کی جڑی بوٹیاں بھی ہے جس سے آپ کے مویشی جو ہے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں۔ کہاں سے آ گئیں؟ اللہ کے حکم سے ہوا۔ ایک دن ہوگا کہ اے انسانوں تمہیں بھی اس زمین سے اسی طرح نکال کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور اس میں خاص طور پر ایک روایت میں نے نوٹ کی تھی، ابن کثیر اسے لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کے جسم اور ان کے اعضاء جو ہیں وہ بیج کی مانند ہیں، اور اس کے بعد صورت یہ ہوگی جب انسان مر جاتا ہے تو گویا کہ اس کا عضو کوئی نہ کوئی بیج جو ہے وہ اس زمین کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے 40 روز جو ہے وہ شدید بارش ہوگی، گویا کہ یہ قیامت کے بعد کی بات ہے، جبکہ انسانوں کا ابھی بعث بعد الموت ہونی ہے، اور اس کے بعد انسان زمین سے یوں اگوئیں گے جس طرح تمہاری فصلیں زمین سے اگتی ہیں، اس لیے کہ اس زمین کے اندر انسان کا وہ بنیادی سیڈ موجود رہتا ہے۔ کسی ذریعے سے انسان ہلاک ہوا ہو، کسی درندے نے اسے چیڑ پھاڑ لیا ہو، اس کی خواہ جو ہے جلا کر بھسم کر دیا گیا ہو، اس کی راکھ جو ہے بہا دی گئی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ تو اس زمین میں موجود ہے نا۔ جو 40 شبانہ روز کی بارش کے نتیجے میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انسان اس زمین سے یوں اگیں گے کہ جس طرح تم اپنی نگاہوں سے فصلوں کو زمین سے اگتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی، اگرچہ تمہیں مرے ہوئے خواہ ہزاروں برس بیت چکے ہوں، لیکن یہ کہ اس زمین سے اسی طرح نکال کر کھڑا کر دے گا جس طرح کہ مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ کسی زندگی کو، حیات کو پیدا کر دیتا ہے۔
تو کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، تاکہ تم کو نصیحت حاصل کرو۔ یہ تو تمہاری نگاہوں کے سامنے کی بات ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ حدید میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ مثال دینے کے بعد فرمایا گیا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی اس کی موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ وہاں بین السطور جو مضمون چل رہا ہے اس میں یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہارے دلوں کی کھیتی مردہ ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی رونق باقی نہیں ہے، کوئی زندگی کی رمق باقی نہیں رہی، خدا سے حجاب ہے، خدا سے دوری ہے، تو اللہ کی قدرت سے یہ شے بعید نہیں کہ تمہاری دل کی مردہ کھیتیوں کو بھی زندگی عطا فرما دے۔ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تذکرون، یہی معاملہ فرمایا گیا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے اگر ان باتوں پر تم ذرا غور و فکر کرنے والے ہوئے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، دیکھیے آسمان سے وہ مائع مبارک، اب اس کی مثال میں ایک اور شے سے بھی دوں گا، لیکن یہ کہ اگلی آیت کا پہلے صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس طرح وہ مائع مبارک آسمان سے نازل ہوا، ایک خطہ ارضی وہ ہے کہ جہاں وہ پانی جب زمین میں جذب ہوا تو وہاں سے جو انواع و اقسام کی چیزیں نکلی وہ لوگوں کے فائدے کی چیزیں، خودرو قسم کی اگرچہ جھاڑیاں لیکن لوگوں کے کھانے پکانے کے کام آ سکتی ہیں، کچھ پھل اس کے اندر موجود ہیں، کسی میں کوئی میوے موجود ہے، اس قسم کی چیزیں بھی ہیں۔ لیکن وہی خطہ ارضی ہے کہ جہاں آپ وہی بارش کا پانی وہاں برسائے، لیکن وہاں سوائے جھاڑ جکاڑ کے، جھاؤ کے اور کڑوی کسیلی قسم کے خودرو قسم کے پودوں کے اور کوئی شے نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے انسان کے دل کی کھیتیوں کا بھی۔ یہ وحی نبوت کی بارش ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آغاز وحی کے بعد کا معاملہ کیا ہوا، وہی مکہ کی سرزمین تھی، وہیں کے رہنے والے ابو بکر بھی تھے اور وہی بستی کا رہنے والا ابو جہل بھی تھا، ناموں کے اندر بھی بڑی مماثلت ہے، ابو کا لفظ دونوں کے ساتھ موجود، اگرچہ یہ کنیت ہے لیکن یہ کہ ابو جہل گویا کہ جہالت کا باپ، جہالت کا سمبل، اور حضرت ابو بکر ہیں جو انتہائی تواضع اور انکساری کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ دونوں وہاں موجود تھے، لیکن یہ کہ ایک شخصیت وہ وجود میں آئی کہ جس کا مظہر ابو جہل ہے، اور وہی اسی بارش وحی نبوت کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی کے اندر گویا کہ اسی معاشرے میں موجود تھے۔ جس طرح تم اس زمین کو دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش نازل ہونے کے بعد کچھ حصہ تو وہ ہے جہاں سے آپ بہت ہی فائدے کی چیزیں حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ حصہ وہ ہے جہاں جھاڑ جکاڑ کے علاوہ، کلوی کسیلی چیزوں کے علاوہ اور کوئی شے وجود میں نہیں آ رہی۔ یہی معاملہ انسان کے دلوں کا بھی ہے۔ وہ جو نبوت ہے، وہ رسالت ہے، اس کی جو انوار کی بارش ہوتی ہے تو کچھ دل وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت زرخیز ہوتے ہیں، وہ اس کو جذب کرتے ہیں، ان کی سیرت و کردار کے اندر وہ کوپلیں پھوٹتی ہیں کہ جو اس کے نتیجے میں وجود میں آنی چاہیے، اور کچھ دل وہ ہوتے ہیں کہ جس میں سوائے ضلالت اور گمراہی کے اور کوئی شے برآمد نہیں ہوتی۔ تو والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور وہ سرزمین یا وہ شہر کے جو پاکیزہ ہے وہ نکالتا ہے اپنے سبزے کو باذن ربہ ہی، گویا کہ نبات سے مراد وہ شے کہ جن سے ہم انسان اور ہمارے انعام اور مویشی جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں حاصل کر رہے ہیں باذن ربہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ سرزمین یا وہ حصہ کہ جو خبیث ہے اس سے سوائے ناقص جھاڑ جکاڑ کے اور کوئی شے برآمد نہیں ہوتی۔ وہی بارش برسی ہے لیکن یہ کہ نتیجہ بالکل مختلف، جیسا کہ فرمایا گیا سورۃ تغابن میں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، لیکن یہ عجیب جو ہے بلعجبی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی غلامی اختیار کرنے والے ہیں، اور اسی اللہ کی مخلوق میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے باغی و سرکش ہیں۔ جس طرح ہمارا مشاہدہ اس زمین کے قطعات کے بارے میں ہے، یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ لا یخرج الا نکدا، خواہ آپ کتنی ہی واعظ و نصیحت کر لیں، آپ کے عام تجربے میں بھی یہ بات آتی ہوگی کہ بعض شخصیت کے بعض طبائع کے اندر اس درجے جو ہے جسے آپ کا یہ ہٹ درمی اور ضد اور اناد ہوتا ہے کہ خاندان کا بڑے سے بڑا بزرگ اس کے سامنے ہر عقلی دلیل پیش کر لے، لیکن جسے آپ کا یہ کہ بالکل ذرا برابر بھی کوئی ان کے اوپر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف وہ شخص کہ جسے اشارتاً بھی کوئی بات کہی جائے تو فوراً آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے نہیں کہی گئی بلکہ اصل میں یہ مجھے سنایا جا رہا ہے، لہٰذا مجھے اپنے اندر اصلاح کرنی چاہیے۔
تو طیب اور خبیث کا لفظ آیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ طیب کہتے ہیں پاکیزہ شے کو، اور خبیث کے جس کے اندر ناپاکی یا نجس کا عنصر موجود ہے۔ تو والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، وہ جو سرزمین، جو خطہ ارض جو ہے پاکیزہ ہے، وہ نکالتا ہے اپنا سبزہ، اپنی رویدگی جو لوگوں کے نفع کے لیے ہے، باذن ربی، اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ خطہ ارضی کے جو گویا کہ نجس ہے، جو ناکارہ ہے، ناپاک ہے، یا جس طرح آپ سمجھیے کہ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو سیم اور تھوڑ کی وجہ سے اس سے متاثر ہوتی ہے، وہاں کی وہ شے نہیں اگتی۔ ہاں آپ کو اگر وہاں اگے ہوئے نظر آ جائیں گے تو بہت ہی جو ہے وہ کوئی کڑوے کسیلے قسم کی کوئی نمولیاں نظر آ جائیں گی، کوئی جھاڑ جکاڑ نظر آ جائے گا، کوئی جھاؤ قسم کی شے نظر آ جائے گی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ الا نکدا، سوائے کوئی جھاڑ جکاڑ کے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو، یہ گویا کہ قرآن حکیم کی بھی آیات ہیں جو ہماری توجہات کو اللہ کی طرف منعطف کرنے کے ذریعہ بن رہی ہیں۔ لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں 8ویں رکوع سے لے کر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، 18ویں رکوع تک مسلسل گویا کہ 11 رکوع ہیں کہ جن میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے بالکل آغاز سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت ہود کا ذکر آئے گا، پھر حضرت صالح کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت شعیب کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ کا ذکر، تو تقریباً 4 ساڑھے 4 رکوعوں پر مشتمل طویل ترین ذکر ان کا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اصحاب سبت کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ سب سے پہلے ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بے شک ہم ہی نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے، فقال یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کرو، اللہ ہی کا حکم مانو، اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہر نبی اور رسول کی دعوت پہ مشترک ہیں۔ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے، پہلے انسان اور پہلے نبی، اور ختم ہوا حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ ہر رسول کے ساتھ آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے سوائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے کہ ان کا خطاب ہے یا ایھا الناس، اے انسانو، اے بنی نوع انسان، اے لوگو، اس لیے کہ تا قیامت تو رسول اللہ کے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ کو کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، الی اہل عرب حضور کی بعثت جو تھا بعثت خاص تھی، لیکن الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، تمام انسانوں کے لیے حضور کی بعثت ہے بطور مبشر، خوشخبری دینے والے کے، منذر، خبردار کرنے والے کے لیے، یہ بعثت عمومی ہے، بعثت خصوصی الی اہل عرب ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، یہ ذہن میں لے آئیے کہ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام آج سے کوئی تقریباً 8 سے 10 ہزار برس پہلے کی شخصیت ہے، یہ تقریباً انٹرول بنتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم تقریباً آج سے 5000 سال پہلے، اور اس کے بعد اس کے درمیان 3000 سال کا وصل ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان۔ اس دوران میں جو رسول آئے ہیں وہ ہیں کہ حضرت ہود ہیں، ان میں حضرت صالح ہیں، اسی طرح اور بھی بعض رسولوں کا ذکر موجود ہے، حضرت ادریس کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن یہ واحد رسول ہے جو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت آدم اور حضرت نوح ان کے درمیان بھی تقریباً 3 سے 4 ہزار برس کا فصل ہے، لیکن اس دوران میں کسی اور رسول کا ذکر موجود نہیں سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے دوران جو ہے بہت سے رسول موجود ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم سے حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو گویا کہ ایک طویل سلسلہ نبوت اور رسالت کا جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، قائم فرمایا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح علیہ السلام 8 سے 10 ہزار برس پہلے کی شخصیت۔ ایک روایت حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہے، اور جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم کے بعد 10 قرن ایسے گزرے، گویا کہ 10 نسلیں سمجھ لیں یا 10 پیریڈز ایسے گزرے کہ جس میں انسان جو ہے کسی حد تک توحید پر قائم رہے، لیکن اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے گویا کہ ان کی بعثت سے قبل کا معاملہ، اب حضرت نوح سے تقریباً 1000 برس قبل سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا جو درمیانی عرصہ ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں بہت سے بزرگ گزرے تھے کہ جن میں ود بھی ہیں، سوا بھی ہیں، یغوث ہیں، یعوق ہیں، نصر ہیں، یہ 5 نام تو ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، لیکن اور بھی بہت سوں کا ذکر ہے جو تورات میں، بائبل میں موجود ہیں۔
یہ بزرگ گزرے اور ان کے اس دنیا سے مراجعت اختیار کرنے کے بعد، انتقال کے بعد، لوگوں نے ان بزرگوں کی جو ہے مختلف قسم کی تصاویر بنا کر جو ہے اپنے گھروں کے اندر آویزہ کر لی۔ کس بنیاد پر کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو الوہیت ہے، ان کی وحدانیت اور ان کی اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنا، تو ہم اس کے قائل ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً پھر یہ کہ ہمیں اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے اندر جو ہے ایک نیا مزہ محسوس ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے ان کی مختلف تصویریں بنا کر سامنے رکھ دی، اور وہ اس بات کی نفی کرتے تھے کہ ہم ان کو نہیں پوج رہے بلکہ اصلاً اللہ کو پوج رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بزرگ اللہ کے تھے، اللہ کے گویا کہ عباد اللہ میں سے تھے، اللہ کے ولی تھے، لہٰذا ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ابتدا تو یہاں سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ صرف تصویریں نہیں لہیں، پہلے تو صرف تماثیل تھی، اس کے بعد ان کے مجسمے بنا دیے گئے، اور بالآخر جہاں آ کر تان ٹوٹی ہیں کہ وہی مجسمے اصلاً ان کا معبود بن گئے۔ گویا کہ جس آڑ میں وہ اللہ کو پہچاننا چاہتے تھے، اللہ تو نگاہوں سے غائب ہو گیا، اب اصل خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، اب جو پیکرے محسوس ان کے سامنے موجود ہے اس مورت کی شکل میں، اب اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ شروع کر دیا۔ یہ اصل میں آغاز ہے شرک کا، اگرچہ ابتدا میں وہ شیلٹر موجود تھا کہ ہم جب ان کی مورتوں کو یا ان کی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ اللہ کا رابطہ تو منقطع ہوا اور اصل مقصود جو ہے یہ ان کی مورتیں بن کر رہ گئی۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی روایت ہے جو بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت ایک اور تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا ابن کثیر، تو اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت آدم تک کے جو ہے درمیانی سلسلہ، جس کو حضور نے اپنی اس حدیث میں 10 قرن کہا ہے، اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ابن کر کے اس کا جو ہے پورا تذکرہ موجود ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے صرف پڑھ دیتا ہوں، صرف دلچسپی کے لیے، اس لیے کہ ممکن ہے بعض حضرات نے ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی تقریر سنی ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک کا ایک سلسلہ نسب جو ہے وہ ایک ہی نشست میں گنوا دیتے ہیں، اور اس کے درمیان میں کوئی 40-50 جو ہیں وہ مختلف رابطے آتے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ اس کی سند جو ہے کس درجے کی ہے، لیکن بہرحال یہ وہ شے ہے جو تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے والد جو ہیں، گویا کہ جہاں سے اب سلسلہ شروع کیا، نوح ابن لامک ابن متوشل ابن ادریس، گویا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جن کا میں نے ذکر کیا حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان، یہ حضرت نوح سے اوپر چوتھی پشت میں تھے۔ ابن ادریس ابن برد ابن محلیل ابن قنین ابن یانش ابن شیس ابن آدم، یہ 10 نام انہوں نے گنوائے کہ یہ اصلاً گویا کہ سلسلہ نسب بنتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ یہ صرف ایک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دلچسپی کی چیز ہے، اگرچہ اس کے لیے روایت کس درجے کی ہے، لیکن میں نے صرف اس لیے کوٹ کیا کہ تفسیر ابن کثیر جو ہے امام عماد الدین وہ اپنی تفسیر میں اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی دعوت، توحید کی دعوت، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، وہی تمہارا خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اس لیے کہ مجھے تو اندیشہ ہے تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب کا۔ اس لیے کہ رسول کی حیثیتیں 2 ہوتی ہیں، ایک تو خوشخبری دینے والا بھی ہے، خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، کہ یہ دنیا بھی تمہاری سنورے گی اور آخرت میں بھی تمہیں جو ہے اللہ کی بے بہا نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل حاصل ہوگا۔ اور خبردار کرنا، انذار کن لوگوں کے لیے؟ کہ جنہوں نے اس رسول کی دعوت کو رد کر دیا، جو کسی طرح اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں کینڈے میں آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں، جو میں تمہاری روش دیکھ رہا ہوں، جو میں تمہارا کرتوت دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ الفاظ انہوں نے کب کہے ہوں گے؟ 950 برس تو ان کا عرصہ تبلیغ ہے، 1000 سے 50 برس کم، 950 برس موجود رہے۔ اب یہ الفاظ انہوں نے ظاہر ہے کہ کچھ حالات دیکھ کر کہے ہوں گے کہ جب قوم میں کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا، اسی بت پرستی، وہی شرک، وہی حرص طمع لالچ جو ہے اسی کا گویا کہ وہی ان کا اڑنا بچھونا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں کہ اللہ کا ایک عذاب جو ہے وہ بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑے گا۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، دیکھیے ملا کے لفظ کو نوٹ کیجئے، ایک تو کسی بھی بستی کے رہنے والے وہ عوام کل انعام ہوتے ہیں کہ جو گویا کہ اس دنیا میں بھیج تو دیے گئے لیکن خالص ڈھور ڈنگروں کی شکل کی سطح پر زندگی بسر کر کے رخصت ہو گئے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ کسی قسم کے مینرز ہیں،
صرف جو بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں انہی کی تکمیل کی، اور جس طرح کوئی حیوان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں. یہ عوام کل انعام عام طور پر کہا جاتا ہے، وہ عوام کے جو مویشیوں کی ڈھور ڈنگروں کی مانند ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے، جنہیں ہم ایلیٹ کہتے ہیں، جو دانشوروں کا طبقہ ہے، اور یہ عوام الناس جو ہے ان کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. عام طور پر ہمیشہ سے جب بھی تہذیبیں بنی ہیں ان کے اندر یہ دو طبقے موجود رہے. تو ہمیشہ جو معاملہ ہوا ہے قال الملأ من قومه، وہ عوام الناس جو ہیں، جو نیچے کے لوگ، وہ تو گویا کہ اسی حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں. جو چیلنج کرتے تھے اس رسول کی دعوت کو، وہ کون تھے؟ وہ دانشوروں کا طبقہ تھا، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے اس نظام کے ساتھ. وہ ان کے بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کے قبائل کے اس قبیلے کا کوئی سردار ہے، وہ ہے کہ جو آ کر گویا کہ آرگو کرتا ہے. قال الملأ من قومه، ان سرداروں نے کہ جو ان کی قوم سے تھے، جو ان کے گویا کہ ہائرز تھے، جو ان کی ہائر اتھارٹیز تھی، جو ایلیٹ تھا ان کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ایک بہت کھلی گمراہی میں مبتلا. ہمارے آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا ہے، یہ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ مختلف دیویاں ہیں، دیوتا ہیں کہ جن کے مجسمے ہم نے اپنے جو ہے استھان بنا لیے، اور ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہوئے پایا. اور آج تم کہہ رہے ہو کہ ان سب کو جو ہے ختم کر کے صرف ایک اللہ کو مانو. تو انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. اپنے آبائی دین سے منحرف ہو جانا، اس رستے سے نکل جانا ہمارے نزدیک یہ کوئی معقول طرز عمل تو نہیں ہے، یہ تو گمراہی ہے. ملا کے بارے میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے. ملا یملأ آتا ہے کسی شے کا بھر جانا، جیسا کہ بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے، سبحان اللہ نصف المیزان. یہ سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے وہ میزان، انسان کا جو نامہ اعمال ہے، جو میزان اور ترازو ہوگا نیکیوں والا پلڑا، اس کو نصف کو بھر دیتی ہے. والحمد للہ تملأہ وتملأ ما بین السماوات والارض، یہ ملا کے لفظ وہاں بھی آیا. اور کلمہ الحمدللہ جو ہے نہ صرف یہ کہ اس نصف میزان کو مکمل بھر دیتی ہے تملأ، بلکہ یہ کہ زمین و آسمان کی پوری پنہائیوں کو بھی یہ کلمہ الحمدللہ بھر دیتا ہے. اب یہ صرف قولی کلمہ بھی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اور انسان کی دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے کلمات بھی ہیں. کلمہ الحمدللہ انسان کے کہیں قلب کی گہرائی سے نکلے سبحان اللہ، اور انسان کے پورا وجود گویا کہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اور اس کا اپنا کوئی من نہ ہو، اللہ ہی کی مرضی کے تابع ہو. تو یہ اصل شان ہے اس کلمے کی، سبحان اللہ الحمدللہ. تو ملا یملأ کسی شے کا بھر جانا، وہ لوگ کہ جن سے کوئی محفل بھری ہوئی نظر آئے وہ ملا کہلاتے تھے، جن میں بڑے چودھری بھی ہیں، بڑے جو ہے صاحب ثروت لوگ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دانشور بھی ہیں، اس طبقے اس دور کی ایلیٹ ہیں، بہت اوپر کے طبقے کے لوگ. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تو کسی گمراہی یا کسی بھی بہکی ہوئی شے کا شکار نہیں ہوا، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں اس رب کی جانب سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. ارسل یرسل، رسول کس سے بنا؟ جو اللہ نے بھیجا ہے مجھے. ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ اصلاً تو میں فرستادہ ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے. من رب العالمین، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ابلغکم رسالات ربی. اب دیکھیے ان کے ذمہ جو اصل مشن تھا وہ کیا تھا؟ اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچانے کا پابند ہوں. جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا، کئی مقامات فرمایا گیا حضور سے خطاب کر کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. ابلغکم رسالات ربی ما انت علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے تو نہیں ہیں، کوئی ان پر داروغہ تو نہیں ہے، آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ فلاں شخص ایمان کیوں نہیں لایا. آپ کا سگا چچا ابو لہب، سگے چچے ابو طالب ہیں، ایمان نہیں لائے. اور کئی دور سے حضرت سلمان وہ ایران سے چلے آ رہے ہیں تلاش حق میں، وہ جستجو ہے، اندر پیاس موجود ہے، اور آ کر حضور کی غلامی میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، حضور پر ایمان لے آئے. تو نبی کبھی مکلف نہیں ہوتا. فرمایا گیا ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں، مجھے اس بات کا پابند کیا گیا کہ اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دوں. وانصح لکم، اور میں تو تمہارے لیے نصیحت ہی نصیحت ہوں. ظاہر نصیحت کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی کو. حضور کی ایک حدیث بھی ہے الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے.
صحابہ نے جب سوال کیا تھا کہ حضور کس کی خیر خواہی، تو حضور نے فرمایا تھا للہ ولرسولہ، اس لیے کہ نصیحہ کا لفظ جو صرف خیر خواہی کے لیے نہیں ہے، وفاداری کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے تو وفاداری ہے، لیکن عوام الناس کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے یہ نصح و خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ الدین النصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ تو رسول کا معاملہ کیا ہے؟ نصیحت کرنے والا، یاد دہانی دلا کرنے والا، اس رسالت کے فریضہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی جانب سے مجھے ان چیزوں کی بھی خبر دی گئی ہے، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کے بارے میں تم لا علم ہو۔ تم نے اپنی نگاہوں سے نہ فرشتے کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، لیکن مانتے ہو۔ کس بنیاد پر مانو گے؟ اہل ایمان تو مانیں گے اس بنیاد پر نہ کہ ہمارے رسول نے اس بات کی خبر دی۔ ایمان تو کہتے ہی اس حقیقت کے ہیں کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ شے کہ جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، یہ ایمان ہے۔ تو اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے تو معلوم ہے، میں علم رکھتا ہوں اللہ کی جانب سے ان چیزوں کا بھی کہ جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، تمہیں بڑا تعجب ہے اس بات پر، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ تمہارے پاس آیا تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت نامہ؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کوئی کتاب دی گئی تھی، یا صرف یہ ہے کہ کوئی آپ کی زبان سے ارشادات انہوں نے سنے تھے؟ قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا، کسی ایسے صحیفے کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب نہیں ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن حکیم میں 2 مقامات پر ذکر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے تھے، لیکن وہ کہاں ہو گئے؟ غتربود ہو گئے۔ اس وقت جو بائبل موجود ہے، آخری کتاب جنہیں وہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اس کے اندر بھی کتنی تحریفیں ہو چکی۔ تو تمہیں اس بات پر بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر جو نازل فرمایا ہے، علی رجل منکم لینذرکم، ایک ایسے مرد پر، ایک ایسے جوان مرد پر جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے۔ اب یہ اعتراض کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ انکار رسالت میں یہ معاملہ رہا ہے کہ ہم اپنے جیسے کسی انسان کو رسول ماننے کو تیار نہیں۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے جو کھانا بھی کھاتے ہیں، تمام قضائے حاجت جو ہے ان کے ساتھ وہ بھی لاحق ہے جس طرح ہمیں ہے، اور اس کو آگے بڑھا لیجئے تو ان کی بھی پیدائش اسی طرح ہوئی ہے جس طرح ہم میں سے کسی کی پیدائش ہوئی، اور اس سے آگے بڑھیے ان کی بھی اولاد ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں جس طرح ہمارے بیوی بچے ہماری اولاد ہیں۔ تو ایسے شخص کو تو ہم کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ماننے کو تیار نہیں، یہ انکار رسالت بن گئی۔ تو اس بات پر تمہیں بڑا تعجب ہو گیا کہ تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو منتخب کر دیا اس رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کہ ہم نے ذکر نازل کیا ایک ایسے شخص پر جو تم ہی میں سے تھا، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تتقوا، تاکہ تم بچ سکو، کس شے سے بچ سکو؟ جہنم کے عذاب سے بچ سکو۔ اس دنیا میں جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے ان لوگوں پر جو رسول وقت کی دعوت کو رد کر دے، اس سے تم بچ سکو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، تو انہوں نے، قوم نے گویا کہ تکذیب کر دی، رد کر دیا رسول کی دعوت کو، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر ہم نے بچا لیا انہیں بھی، ہو کی ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے، اور ان لوگوں کو بھی کہ جو ان کے ساتھ اس کشتی میں موجود تھے، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو ٹھکرا دیا تھا، رد کر دیا تھا، جھٹلا دیا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً یہ لوگ تھے ہی عقل کے اندھے۔ اگرچہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عین میم اور یا عم، اس کو کہتے ہیں آنکھوں کی بصارت کا زائل ہو جانا، اور دوسرے بالکل اس کے ہم وزن الفاظ ہیں، عین میم اور ہا، عمہن یا عمہون کے الفاظ آتے ہیں، جس سے گویا کہ دل کی بصیرت جو ہے اس سے انسان جو ہے بالکل خالی ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہاں قومن عمین کہا گیا، یہ گویا کہ انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، دل کی بصیرت بھی نہیں، اور آنکھوں کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کی خلاقیت کے بڑے بڑے مظاہر تھے، اس سے بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ یہاں تو کل یہ 5 یا 6 آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے پورا قصہ جو ہے از آغاز تا اختتام بیان کر دیا گیا۔ درحال ہے کہ قرآن حکیم میں ایک پوری سورت موجود ہے سورہ نوح کے نام سے،
2 رکوعوں پر مشتمل، اور اس میں خاص طور پر یہ دعوت و تبلیغ کا معاملہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، اور جس طرح کے الفاظ اس کے اندر آئے ہیں کہ کوئی موقع فروگزاشت انہوں نے نہیں کیا کہ اس دعوت توحید کو لوگوں تک نہ پہنچایا ہو۔ ایک ایک کے گھر جا کر دعوت دی ہے، علل اعلان دعوت دی ہے، بہت خفیہ انداز میں دعوت دی ہے، انتہائی نصح و خیر خواہی کے انداز میں دعوت دی ہے، لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ ہمیشہ ان کا معاملہ بیزاری کا ہوا، رد کر دینے کا ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔